علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے آگے چلنا ہے۔ یہ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے اور غزوہ احد پر اللہ تعالیٰ کے تبصرہ بھی ہے، اور جو اس میں کچھ لغزش کوئی ہوئی کسی سے تو اس کی بھی نشاندہی ہے۔ کچھ باتوں کا کل تذکرہ ہوا اور کچھ کا ان اگلے رکوعوں میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس زمین پر دو ہی گروہ ہیں۔ ایک وہ جو کہ اس کائنات کے رب اللہ رب العزت کی ابدیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حزب اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو کہ اس زمین پر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جن کا سب سے بڑا الہ جو ہے ان کی اپنی ہوا، اپنی خواہش نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حزب الشیطان بھی کہتے ہیں، طاغوت کے پیروکار بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہوا یہ ہے کہ یہ کشمکش ابتدا ہی سے چل رہی ہے۔ حزب الشیطان جو ہیں، یا طاغوت کے پیروکار جو ہیں، یا اپنے نفس کے پجاری جو ہیں، ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ان کے طرز عمل سے ہٹ کے کوئی دوسرا طرز عمل اس زمین پر اختیار نہ کیا جائے، اور جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی ابدیت کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہمیشہ اللہ والوں کو ان کی طرف سے رکاوٹوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی طرف سے جنگ و جدل اور شدائد اور آزمائشیں اور ہر طرح کے تشدد آمیز رویے جو ہے نا ان کو سہنا پڑتا ہے۔ یہاں پر اب اسی بات سے آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ سب لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو، تمہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، وہ جو تمہارے ساتھ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ محض اس لیے تاکہ تمہیں الٹے پلٹا لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ابدیت سے تمہیں ہٹا لیں۔ تو اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی تو وہ تو تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے، لیکن یہ رویہ جو ہے یہ ایک دائمی خسارے کا رویہ ہوگا۔ فتنقلبوا خاسرین، دائمی خسارہ یوں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اطلاعات دی ہیں، جو خبر دی ہے، اس کے مطابق یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے، اور زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ ہمیں ابھی آگے جا کے گزارنا ہے، اور وہ ایک دائمی زندگی ہوگی۔ اس زمین کی زندگی کے بعد، اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہوگی، اور اس کی کامیابی اور خسارہ جو ہے وہی اصل کامیابی اور اصل خسارہ ہے۔ تو قرآن اور تمام الہامی کتابوں کا یہی پیغام رہا ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اس زمین کے آرام آسائش ہی کو کافی نہ سمجھے۔ یہ تو بڑا مختصر دورانیہ ہے جو جلد ختم ہونے والا ہے، اور اس عارضی آرام کے پیچھے دائمی کامیابیاں اور آرام جو ہے اس کو قربان نہ کرے۔ تو یہاں پر جو فتنقلبوا خاسرین ہے، یہ اصلاً تو اس ابدی زندگی کا، اخروی زندگی کا جو کہ ایک دائمی زندگی ہے، اس کا خسارہ ہے۔ تو یہ حقیقت قرآن بار بار ذہن نشین کرواتا ہے، کیونکہ دراصل یہی وہ بھول ہے جو انسان کو آخرت سے غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور اس دنیا کی آسائشوں پر انسان جو ہے وہ آخرت کی دائمی زندگی کی کامیابیاں قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بل اللہ مولاکم، تمہارا مولا تو اللہ ہے، وہو خیر الناصرین،
اور وہ بہترین مددگار ہے. وہ تمہیں ان دائمی راحتوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, وہ تمہیں ان دائمی کامیابیاں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اور اس شرک کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی اور وہ بہت ظالموں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں پہ یہ خاص ایک رعب اللہ تعالیٰ کے بڑے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے. رعب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مروبیت کا شکار ہو جائے. کسی کی قوت کا رعب, کسی کے مرتبے کا رعب, کسی کی دولت کا رعب, یا کسی کی ہمت اور جرت کا رعب. کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر دل پر حاوی ہو جائے تو مروب شخص جو ہے وہ پھر کھڑا نہیں ہو سکتا مقابلے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دوسرے روبوں سے صرف اپنے پناہ میں لیتے ہیں. تو اس لیے جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے دل جو ہے وہ ہر طرح کی مروبیت سے خالی ہوتے ہیں. وہ ظاہری عیش و آرام کے روب میں نہیں آتے, وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کے روب میں نہیں آتے, وہ دوسرے لوگوں کے بڑے ہتھیار دیکھ کے روب میں نہیں آتے, وہ ان کے بڑے لشکروں کے روب میں نہیں آتے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بہت ساری خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری مدد روب سے کی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب آپ نے خود ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ بڑی دور تک پہنچتا ہے. یہ ہمیں اس دور میں بھی نظر آتا ہے اور آج بھی نظر آتا ہے. آج بھی اللہ والوں کا روب جو ہے وہ حواس مختل کر دیتا ہے دشمنوں کے, ان کے ہتھیاروں کو بے اثر کر دیتا ہے. یہ روب بڑی چیز ہے. تو اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ دوسروں کے ظاہری ٹیپ ٹاپ اور شان و شوکت سے مروب نہ ہوں, اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ تو خود مشرکوں کے دلوں میں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنا اور اپنے رسول کا اور اہل ایمان کا روب جو ہے وہ ڈال کے ان کی قوتوں کو کمزور کرنے والے ہیں. یہاں پر خاص طور پہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ جب غزوہ احد میں ابتدا میں تو جیسے ابھی آگے بتایا جائے گا مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا اور دشمن جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے, لیکن بعد میں جب پانسا پلٹا تو پھر مسلمانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اس کے باوجود مشرکین جو تھے وہ زیادہ دیر میدان میں نہیں ٹھہرے, بلکہ میدان چھوڑ کے وہ واپسی کی راہ لی انہوں نے. اور کوئی یعنی اپنے کوئی فائدہ تو انہیں حاصل نہ ہوا, کوئی نتیجہ خیز مارکا تو نہ ان کے حق میں ہوا, لیکن وہ مطلب واپسی کا انہوں نے سب شروع کر دیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لوگ واپس گئے تو حالانکہ اتنے زخمی پڑے ہوئے تھے, اتنے شہید ہوئے ہوئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سب کو کہا کہ آپ سب تیار ہوں اور ہم ان کا پیچھا کریں گے. تو جب ان کا پیچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور ادھر انہیں کچھ روز حمراء الاسد جو کہ مدینہ سے کوئی 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہاں تک پہنچے, تو پھر انہیں خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کہ ہم کیوں آ گئے ہیں, کسی نتیجہ پر تو پہنچاتے اس مارکے کو. تو جب ہم غالب آ رہے تھے تو ہمیں تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, تو ہم پھر دوبارہ جا کے حملہ کرتے ہیں. لیکن جو ہی انہیں یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, وہ ایسے مروب ہوئے کہ انہوں نے پلٹ کے نہ دیکھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ آپ کی حیات میں بھی ملتی ہیں, اور میں تو دیکھتی ہوں کہ ابھی تک ان کا روب جو ہے وہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تو وہ تو سچا تھا, اور تم اس کے حکم سے دشمنوں کو قتل ہی کر رہے تھے.
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، حتیٰ کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا اور تم نے وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ تمہیں وہ چیز نظر آئی جو تمہیں پسند تھی، جس سے تم محبت رکھتے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی تو ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور کوئی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر بھی اللہ نے صرفکم عنہم، پھر تمہیں کافروں کے مقابلے میں تمہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا اور تمہیں ان کے مقابلے میں پسپا کیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. اب یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی ہمیں غور کرنی ہے کہ یہاں پر 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانا پڑا. ایک تو یہ کہ فشلتم، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوئی. دوسری یہ کہ تم نے معاملے میں اختلاف کیا. اور تیسری یہ کہ تمہیں جو چیز پسند آئی جس سے تم محبت کرتے وہ جب تمہیں نظر آئی تو اس کی وجہ سے تم نے نافرمانی کی. یہاں پہ فشلتم تو یہ ہے کہ جو ہی یہ دیکھا کہ اہل ایمان کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو خود بخود دلوں میں ایک خوشی کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ چلو جی اب تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم تو جیت گئے. تو یہ جو ہے نا کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اب مقابلہ بس ختم ہو گیا یا اب بس ہم غالب آ گئے، یہ بذات خود کمزور کرنے والا ارادوں کا. فتح کا نشہ یا اپنے غلبے کا نشہ جو ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو کہ کمزوری کا سبب بن جاتی. تو اہل ایمان کے لیے یہ بہت ہی ناروا بات ہے کہ وہ کامیابیوں پر کسی نشے کا شکار ہوں اور اس پر اطمینان رکھیں کہ بس جی اب تو ہو گیا فیصلہ. تو فشلتم یہاں پر جو کمزوری ہوئی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے یا وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ ایسے اہل ایمان تھے جو کہ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے میدان میں اترے ہوئے تھے، لیکن پہلے جب ایک پلڑا بھاری دیکھا تو اس نے ان کے اندر وہ جو ایک کیفیت پیدا کی کہ بس اب تو بات ختم ہو گئی اور اب ہم جیت گئے. تو یہ چیز تھی جس نے ان کے اندر کمزوری پیدا کی اصل میں. اور پھر تنازع کیا ہوا؟ تنازع ایک جو سامنے والی بات ہے جو جس کا سب سے زیادہ تذکرہ آتا ہے روایات میں، وہ یہ کہ جس ٹیلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کمانڈر بنا کر ان کی معیت میں کچھ اصحاب کو ڈیوٹی دی تھی کہ یہاں پر تم لوگوں نے کھڑے رہنا ہے اور تم میں سے کوئی جو ہے چاہے وہ دیکھے کہ ہماری پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی یہاں سے ہٹنا نہیں. اب حکم تو حتمی ہی تھا کہ بس ہر حال میں بس اس پر ڈٹے رہنا ہے. لیکن جو ہی یہ نظر آیا کہ اب دشمن جو ہے وہ میدان سے بھاگ رہا ہے اور اہل ایمان کو بظاہر غلبہ نصیب ہو رہا ہے، تو اب ان کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہوا کہ وہ تو اس صورت میں تھا کہ جب کوئی شکست ہو تو ہم یہاں سے نہ ہٹیں، اب تو فتح ہو رہی ہے تو اب تو ہمیں ہٹ ہی جانا چاہیے یہاں پر. تو اس پر حالانکہ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر جو تھے وہ وہاں قائم تھے، وہ وہاں آخر دم تک کھڑے رہے اور وہ لوگوں کو روکتے رہے کہ یہاں سے نہ ہٹو. لیکن لیکن انہوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہ دوسری چیز جو کمزوری پیدا کرنے والی ہے وہ ہے اطاعت امر نہ کرنا. جس کو امیر بنایا گیا ہے جب اس کے حکم کی اطاعت نہیں کی جاتی اور معاملات جو ہیں وہ تنازعات کا شکار ہوتے ہیں تو یہ اہل ایمان کے یا کسی بھی گروہ میں سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے ان کو کمزور کرنے کا. تو یوں ایک تو کامیابی کا نشہ کمزور کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اطاعت امر نہ کرنا جو ہے یعنی ایک نظم کی خلاف ورزی جو ہے یہ کمزوری کا سبب بن جاتی ہے. اب تیسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہوا، یہ دونوں باتیں ہوئی کیوں؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ تم نے وہ دیکھا جس سے تم محبت کرتے. اب اس میں یہ ہمیں بالکل نہیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ مال کی محبت تھی
جس کی وجہ سے ان لوگوں میں تنازع پیدا ہوا یا ان کے اندر کمزوری آئی۔ انسان کیا چاہتا ہے جب وہ میدان مطلب مارکا اترا ہے اور لڑائی کر رہا ہے اور میدان جنگ میں ہے، تو اس وقت سب سے بڑی خواہش جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ میں اب کوئی لوٹ مار کروں گا اور میں دشمنوں سے مال چھینوں گا۔ اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے غلبہ نصیب ہو جائے، ہمارے اس گروہ کو غلبہ نصیب ہو جائے جس کے حصہ ہم ہیں۔ تو سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے اور جس چیز سے ہم محبت رکھتے ہیں وہ یہ کہ دشمن ناکام ہو، اس کو شکست ہو اور اس پر اہل ایمان کو غلبہ اور فتح نصیب ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کا سورہ صف میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں وہ بھی چیز عطا کریں گے جو تمہیں چاہیے، نصر من اللہ و فتح قریب، تم جہاد تو کرو۔ اصل جہاد جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی نیت اور ارادہ ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ نتائج جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہترین حکمت عملی کے باوجود کوئی یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، یعنی بہترین حکمت عملی ہو، نظم و ضبط کمال درجے کا ہو، باہم اتحاد و اتفاق بھی ہو، یعنی سارے ظاہری وسائل جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے جائیں، پھر بھی یہ اس بات کے لیے بالکل یقینی نہیں ہے کہ ضرور کسی ایسے گروہ کو فتح حاصل ہو سکے گی۔ فتح و شکست یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہیں غلبہ نصیب کریں اور جسے چاہیں نہ کریں۔ یہ سمجھنا کہ جس کو غلبہ نصیب ہو گیا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ بھی ٹھیک خیال نہیں ہے۔ تو حقیقتاً اس وقت جس چیز سے محبت، یعنی جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ تم نے وہ چیز دیکھی جس سے تم محبت رکھتے ہو، تو وہ یہی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ہمیں غلبہ نصیب کر دیا ہے تو اس چیز نے ان کے اندر کمزوری بھی پیدا کی اور ان کے درمیان اسی بات پر تنازع بھی ہوا یا اختلاف رائے بھی ہوا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کمانڈر کی بھی نافرمانی کی یا ان کے ساتھ نہیں رہے۔ تو یہ دنیا کی زینت ہے، مطلب یہ جو فتح اور اس طرح کی کامیابیاں ہیں یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ منکم من یرید الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے تکوینی امور ہیں کہ وہ اس زمین پر کس کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ کوئی صرف ایک آدھ گروہ کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ اجتماعی ان کی اپنی حکمت ہے کہ کب کس گروہ کو غالب کرنا ہے۔ اور بہترین گروہ ہوتے ہیں، ایمان، تقوی، صبر، ہر طرح کی صفات سے متصف ہوتے ہیں، اور پھر بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں غلبہ نصیب کر ہی دے۔ تو بعض اوقات ایسی کشمکش جو ہے وہ صدیوں چلتی ہے اور پھر کہیں جا کر غلبہ نصیب ہوتا ہے، جیسے اصحاب کہف کے معاملے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت وہ چند گنتی کے چند لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچا کر نکلے، لیکن 200-300 سالوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اس علاقے پر غالب کر دیا جہاں سے اس وقت انہیں نکلنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ بہت ساری مثالیں ہیں اپنی تاریخ میں، آپ دیکھیے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن ہم ایک مثلاً دیکھتے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ، بہترین لوگ تھے وہ اپنے دور کے، ہر لحاظ سے صبر اور تقوی پر کاربند تھے، جس جگہ پر انہیں اقتدار نصیب ہوا وہاں انہوں نے اللہ کے دین کو بڑی خوبصورتی سے قائم کیا، بڑی کامیابی سے قائم کیا، لیکن مطلب حتمی طور پر انہیں بظاہر تو غلبہ نصیب نہیں ہوا، لیکن بہت سارے باطنی امور سے کہ لذت آشنا یا ان کو جاننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا قیام دراصل ان کی قربانیوں کا ثمر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ یعنی دیکھیے جد و جہد انہوں نے اس وقت کی، اور اس کے کوئی 100 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان نصیب فرمایا۔ تو یہ فوری حاصل ہونے والے جو کامیابیاں ہیں یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یا اگر ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طریقہ کار پہ نظر رکھنی ہے، ہماری اپنی نیتوں پہ نظر رکھنی، یہ دو چیزیں بڑی ضروری۔ نیت بھی خالصتاً یہ ہو کہ ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، ہمیں اللہ کی حاکمیت اس زمین پر قائم کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے وہ ذرا برابر انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار سے ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، دنیا والوں کی نظروں میں اپنے کوئی امیجز
اور اپنے کوئی تصویریں بنانے کے لیے یا ان کے سامنے یعنی یہی میں کہوں گی کوئی نرمی یعنی اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی تو دنیا کے ارادہ رکھتے ہیں, دنیا کی خواہش رکھتے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ آخرت کے خواہش رکھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس خواہش کے پیچھے دیکھیے, یہاں پر میں صاف صاف کہوں گی کہ محض مال غنیمت کا اکٹھا کرنا ان صحابہ کرام کا مقصود نہیں تھا. مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں غزوہ بدر کے بعد یہ احکام آ چکے تھے, اور سب کو معلوم تھا کہ مال غنیمت جو بھی ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدے کے مطابق تقسیم کریں گے. اس لیے مال غنیمت کا جمع کرنا یا مال کی محبت جو تھی وہ غالب نہیں تھی اس گروہ میں. اس گروہ میں جس چیز کی خوشی تھی یا جو چیز مقصود بظاہر سمجھی گئی وہ صرف دشمنوں پر اہل ایمان کا غلبہ اور فتح تھی. تو یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہیں وقتی طور پر کچھ نقصان اٹھانا پڑا. یعنی میں نہیں سمجھتی کہ اسے ہم شکست کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اس میں. یہ صرف اتنا تھا کہ انہیں نقصان ذرا زیادہ اٹھانا پڑا. لیکن اب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ لغزش ہوئی یا کوتاہی ہوئی, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, چونکہ ان لوگوں کی بنیادی طور پر نیتیں صحیح تھیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل فرمایا. دیکھیں فضل جو ہے نا اہل ایمان پر ہوتا ہے, اور فضل جو ہے نا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے نصیب فرمائیں. تو وہ انہوں نے نصیب کر دیا, اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ احد میں شامل تھے ان سب کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے. پھر حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی اس حالت کی تصویر کشی کر رہے ہیں, اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یعنی جب دوبارہ اچانک خالد بن ولید کی سرکردگی میں حملہ ہوا, جو کہ چکر کاٹ کے پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا, اور اس وقت اہل ایمان یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ تیاری کی حالت میں نہیں تھے. تو جب اچانک حملہ ہوا تو کچھ لوگ آگے سے آگے کچھ پیچھے سے, اب جب دونوں طرف سے حملہ ہوا اب عجیب پریشانی کی حالت پیدا ہوئی اور ایک انتشار کسی کیفیت پیدا ہو گئی. تو اب لوگوں کو ایک دم سمجھ ہی نہ آئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس لیے کہ مرکزی کنٹرول بھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے اور کوئی کسی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش نہیں تھا کسی کو. اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر قائم تھے اور وہ لوگوں کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ادھر ہوں اور اب تم ادھر آؤ, میرے پاس آؤ. لیکن جن لوگوں نے وہ پکار سنی وہ جلد ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کی پناہ میں آ گئے. تو یہی کہتے ہیں صحابہ کرام کے سب سے زیادہ اپنے آپ کو عافیت میں وہی محسوس کرتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب تھا. یعنی میدان جنگ کا جو بھی اگر کوئی خوف محسوس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر وہ خوف ختم ہو جاتا تھا. یہ ایک عجیب بات تھی, اور یہ ایمان ہی کا اثر ہے. تو اسی کو پھر مزید کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے اور تم پر غم پڑے جا رہا تھا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ غم پر غم اللہ ہی کی طرف سے تھا, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں اس لیے یہ مشکل آئی, یہ مشکل لمحات آئے تمہارے اوپر تاکہ اگر تم سے کوئی چیز کھو جائے, ختم ہو جائے, تو تم اس پر حزن نہ کرو. اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر غم نہ کرو, یعنی اس غم کو لے کے بیٹھو نہیں. واللہ خبیر بما تعملون. ایک بات تو یہ ہے کہ غم کا آنا کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہی صورت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر غم آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا ہے, کوئی مشکل آ گئی. یہ پہلے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے پرچے ہیں، ان میں سے ایک پرچہ خوف کا بھی ہے، تو وہ ضرور آ کے رہنا ہے اور یہ امتحان تم سے ضرور لیا جانا ہے۔ اب میدان جنگ میں اگر اس طرح کی کوئی پریشانی والی کیفیت پیدا ہوئی تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے اوپر مہربانی تھی، اس لیے تھا تاکہ تم کسی غم میں مبتلا، تم وہ طرز عمل اختیار کرو کہ تم کسی بھی مصیبت کو خاطر میں نہ لاؤ۔ حقیقتاً ابتلا اور آزمائش میں جب وہ اہل ایمان پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور اسرار جو ہیں وہ پنہاں ہوتے ہیں بہت۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کو ان مصائب کا سامنا کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے، انہیں سخت کوشی نصیب ہوتی ہے، ان کو صبر کی لذت سے آشنا کیا جاتا ہے، انہیں اللہ کے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرنا سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ یہ برداشت کریں اور ان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے۔ مشقتیں تو پیش آئیں گی، ویسے کوئی بھی کام کرے مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے، اپنا بزنس ہو اس میں بھی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، دنیا میں بھی دنیا کے جو مقصود ہوتا ہے جن لوگوں کے لیے وہ کون سے بڑے آرام سے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں اور ان کے دل بڑے مطمئن ہوتے ہیں، وہ حزن میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ ویسے تو شاعر بھی کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، کہ زیادہ مشکلیں جو ہیں وہ راستے کو آسان کر دیتی ہیں، چلنا آسان کر دیتی ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا، ان سخت کوشیوں کا، ان مشقتوں کا انجام بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ ہمیں جیسے سورہ توبہ میں آگے بڑی تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ ہر غبار جو سروں پہ کپڑوں پہ پڑتا ہے اس کا بھی اجر ہے، اور جو خون کا قطرہ نکلتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے، اور جو تھکان لاحق ہوتی ہے تو اس کا بھی اجر ہے۔ تو آخرت کا اتنا بے پناہ اجر جو ہے جب اس کو بندہ مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا بن جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے تو یہ اس کے دل کو اطمینان نصیب کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری مصیبتیں دکھ کے بجائے آرام کا سبب بن جاتی۔ یعنی وہی جو بات کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یعنی وہ لوگ تو پھر اس دکھ ان کے لیے محبوب چیز ہو جاتی ہے، پسندیدہ چیز ہو جاتی ہے، ان کے لیے فاقے کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے خون بہانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بڑی حکمتیں ہیں آزمائش میں، اور حقیقتاً پروموشن نہیں ملتی، ترقی نہیں ملتی، درجات میں ترقی جو ہوتی ہے وہ ان مصیبتوں کو، ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مطلب یہ کوئی عذاب ہے، یا اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ٹیسٹ لیں اور پھر پروموشنز دیں، ترقی دیں لوگوں کو، اہل ایمان کو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہوا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، اور یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر فلاں مصیبت کیوں آ گئی، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں ہم سے کیا ہو گیا، یعنی ایسے ہم بات کرتے ہیں پتہ نہیں کون سی ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم اس پکڑ میں آ گئے۔ بھائی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوگا، تو غلطیاں ہم سے تو بہت ہی ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے مقابلے میں دیکھیں تو غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود فرض کیا کچھ کوئی غلطی میں نہیں کر رہی پھر بھی میرے اوپر کوئی مصیبت آئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص مہربانی ہے، اس کا مطلب وہ مجھے کوئی بہت بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی اطمینان بخش بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تم پر سے ہٹ گئی تھی۔ یہ اتنی تفصیل مجھے اس لیے میں بیان کر رہی ہوں کہ بالعموم ہماری نظر بھی جو ہے نا وہ ان عارضی اور نزدیک کی کامیابیوں پہ رہتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے آرام سے اور آسانی سے سارے معاملات جو ہیں وہ بس طے ہوتے جائیں اور کامیابیاں ہمیں نصیب ہوتی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے آگے چلنا ہے۔ یہ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، اور غزوہ احد پر اللہ تعالیٰ کے تبصرہ بھی ہے، اور جو اس میں کچھ لغزش کوئی ہوئی کسی سے تو اس کی بھی نشاندہی ہے، کچھ باتوں کا کل تذکرہ ہوا اور کچھ کا ان اگلے رکوعوں میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہاں پہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس زمین پر دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ جو کہ اس کائنات کے رب اللہ رب العزت کی ابدیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حزب اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو کہ اس زمین پر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا